ایک مرتبہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف میں ذرا کچھ آگے بڑھ کر حضرت عمر کو کوئی سخت بات کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو فکر ہوئی میں نے یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، عمر ناراض ہو گئے۔ اب وہ حضرت عمر کو منا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، حضرت عمر راضی نہیں ہو رہے۔ حضرت عمر چل پڑے اٹھ کر، حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے، مان جاؤ غلطی ہو گئی، مان جاؤ۔ صدیق اکبر عمر کو منا رہے ہیں۔ حضرت عمر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت ابو بکر پریشان واپس آئے اور سیدھے گئے اپنے محبوب اعظم حضور علیہ السلام کی خدمت۔ حضور نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آتا دیکھا تو سمجھ گئے میرا ابو بکر پریشان ہے، میرا ابو بکر پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، چہرے پر پریشانی اور ذرا گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ ابو بکر حضور کے مزاج شناس تھے اور حضور بھی اپنے صدیق کے چہرے کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ دو طرفہ تعلق تھا۔ حضور کو تو اللہ نے فراست اور فہم بڑی عطا فرمائی۔ ابو بکر کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کسی بات پر جھگڑا ہوا، میں نے کوئی سخت بات کر دی، وہ ناراض ہو گئے، میں مناتا رہا وہ مانے نہیں، پیچھے گیا گھر تک گیا، انہوں نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا، اندر میں جا نہیں سکتا تھا، آپ کے پاس آ گیا۔ اتنے میں عمر بھی آ گئے، کیونکہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ بند کیا تو ان کے دل میں بھی آیا میں نے صدیق سے اتنی زیادہ ناراضگی کر لی، وہ مجھے بنانے کے لیے دروازے تک آئے، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی احساس ہوا، وہ بھی پیچھے آ گئے، اور ان کو پتا تھا ابو بکر کا ایک ہی ٹھکانہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جیسے محمد الرسول اللہ ہجرت میں ابو بکر کے ہاں جاتے ہیں، ابو بکر بھی ہر پریشانی میں حضور کے پاس جاتے ہیں۔ دو طرفہ تعلق ہے۔ حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو گئے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی بجائے حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، میرے صدیق کو ناراض کیا۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا سبحان اللہ، حضرت ابو بکر بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ان پر ناراض نہ ہو، زیادتی میں نے کی ہے، زیادتی مجھ سے ہو گئی ہے، زیادتی مجھ سے ہو گئی ہے۔ مگر حضور اس بات کو ایک طرح کا سن بھی نہیں رہے، عمر کو کہہ رہے ہیں صدیق کو ناراض کیا، اور پھر جملہ فرمایا او عمر تمہیں پتہ ہونا چاہیے جب تم سب مکے والوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا، غلط کہا تھا، یہی تو ایک ہے جس نے مجھے سچا کہا تھا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ جب میں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، جب میں نے اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا تھا، جب میں نے کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، تم سب نے کہا تھا غلط کہتے ہو، تم نبی نہیں ہو سکتے، تم سب مکے والوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، شروع میں میری تکذیب کر دی تھی، مگر یہی تو صدیق تھا جس کو میں نے کہا میرا کلمہ پڑھ لے، میں نبی ہوں، میری بات پوری بھی نہیں ہوئی، دلیل بھی نہیں مانگی تھی، مطالبہ بھی کوئی نہیں کیا، معجزے کی فرمائش بھی نہیں کی، سوچا بھی نہیں، وقت بھی نہیں مانگا، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس صدیق کے مقام کو تم جانتے ہو کیا ہے؟ جب تم سب نے میرا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کیا، جب تم سب نے مجھے غلط کہا، اس نے مجھے صحیح کہا، اس نے میری تصدیق کی ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زیادتی کی ہے، میری غلطی ہے، عمر کی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود حضور کن کو ڈانٹ رہے ہیں؟ بولو حضرت عمر کو، کیونکہ عمر تو بعد میں ایمان لائے ہیں، ابو بکر تو سب سے پہلے لائے ہیں۔ یہ ہے ابو بکر